औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूर राजपूत नूर रिश्ता मरकज़ के चैनल पे आपके सामने एक हाफ़िज़ा लड़की के रिश्ते की डिटेल रखने वाला हूँ। मेरी ये क्लाइंट स्पेन से हैं, स्पेन नेशनलिटी होल्डर हैं। पाकिस्तान और स्पेन दोनों की नेशनलिटी इनके पास है। इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैं आपकी डिटेल मैं इनकी डिटेल इनकी चैट से डायरेक्ट वीडियो बना के आपके सामने रखा हूँ। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। आज उन्होंने रब्ता किया मुझसे अभी थोड़ी देर पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, नूर साहब, भाई ने अपना रिश्ता करवाना है। तो मैंने इनको फार्म सेंड किया। मेरी गुजारिश है आपसे कि जब भी कोई क्लाइंट रब्ता मुझसे करता है तो पहली बार मैं फ़ार्म ही सेंड करता हूँ। ये जो फार्म ये वाला है, ये वाला फार्म, तो इस फार्म को आपने इग्नोर नहीं करना। जब भी आपको ये फार्म मैंने सेंड करना है तो आपने इस फार्म के ऊपर अपनी डिटेल लिख कर देनी है। अगर इस लड़की मुकद्दस की तरह आप अपनी डिटेल मुझे पूरी तफसील के साथ दें और मुफस्सल सारे हालात ज़िंदगी बताएं तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, बहुत अच्छी बात होगी। आपके लिए रिश्ता तलाश करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले मुझे शॉर्ट सी डिटेल देना चाहें तो ये 5-6 सवालों के जवाब लाजमी आपने देने हैं मुझे। ये छोटा सा फार्म है। नाम, उम्र, तरीम, ज़ात, अज़वाजी हैसियत, माना, इनकम और शहर, अपने शहर का नाम, ये आपने लिख के देना है। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया। ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नूर भाई, मैं अपनी डिटेल देती हूँ। मेरा नाम मुकद्दस है, मैं स्पेन होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन नेशनलिटी होल्डर हूँ। मेरी उम्र 38 साल है और मेरी अभी शादी नहीं हुई। मेरी तालीम MBA है और मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। तो मैंने इनसे कहा कि बेहतर होगा कि अपनी डिटेल एक ही मैसेज में लिख कर दें। तो इन्होंने मुझे कॉल की। तो मैंने कहा कि ये कॉल के ऊपर जो है ना वो डिटेल नहीं दी जाती। कॉल के ऊपर बंदा कोई और गपशप लगा लेता है, लेकिन जो डिटेल है ना वो आपने लिख कर देनी है। अपनी लिखी हुई डिटेल के ऊपर ही वर्क होता है। आपसे भी गुजारिश है कि आप, बहुत सारे क्लाइंट इस तरह रब्ता करते हैं और कॉल करते रहते हैं और अपनी डिटेल जो है, जो 5-6 सवालों के जवाब हैं, सिर्फ वो लिख कर नहीं देते, जिस वजह से वो कॉलें करके थक जाते हैं और मैं उनका कोई रिप्लाई नहीं कर पाता। और वो जो क्लाइंट मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं नूर भाई से रब्ता कर रहा हूँ, शायद ये मेरा रिश्ता करवा देंगे, तो वो रिश्ता करवाने का दूर की बात, बल्कि वो मुझे पसंद जाता है। अक्सर क्लाइंट तो मुझे कहते हैं कि यार आप फिर फेक वीडियो लगाते हैं, आप ये जनाब यूट्यूब पे आपने क्या कहा और आप रब्ता नहीं कर रहे हैं। अब इतनी बात को नहीं समझना उसने कि जब तक मैं तारफ़ नहीं करवाऊंगा उस वक्त तक अगला बंदा मुझे क्या बात करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरी बात को तवज्जो से सुनें और मेरे तरीक़ेकार को समझें। मेरे तरीक़ेकार के ऊपर चल के ही आप अपना रिश्ता करवाने में कामयाब हो सकेंगे। तो ये इस वीडियो में मैं आपको वेलकम कह चुका हूँ। गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपने तवज्जो से सुनना है और मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखनी है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। किस लिए? इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे कुछ व्यूज़ बढ़ जाएंगे या वॉच टाइम बढ़ जाएगा या मेरा कुछ इससे फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, एक बंदे के या 200-400 बंदों के वीडियो देखने से वॉच टाइम पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है पहले ही। इससे आपका अपना फ़ायदा है। अगर आप रिश्ता करवाना चाहते हैं अपना और जगह जगह पे आप भटक रहे हैं, इधर उधर के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप थोड़ी बहुत वीडियोज़ को वॉच करते हैं और उसके बाद आप उसको स्किप कर देते हैं और अभी तक कई महीनों से या कई सालों से आप अपने रिश्ते की ख्वाहिश दिल में लेके फिर रहे हैं और अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, तो उसकी वजह यही है कि आप किसी मैच मेकर के तरीक़ेकार को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी से रब्ता किया, 2-4 बातें की, उसके बाद रब्ता ख़त्म कर दिया। इस तरह रिश्ता नहीं होता। मैं पहले भी अक्सर वीडियोज़ में आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे तरीक़ेकार को समझ लें। कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग पहले की तरह ही बस वो हेलो आए के मैसेज करके गायब हो जाते हैं। तो मैं साथ साथ आपको कुछ काम की बातें भी बता रहा हूँ और ये हाफ़िज़ा मुकद्दस के रिश्ते की डिटेल भी बता रहा हूँ। तो ये ज़रा बढ़िएगा, इनकी डिटेल की जानब तवज्जो कीजिएगा। मैंने इनको कहा कि अपनी डिटेल लिख कर दें, कॉल नहीं करें। तो जवाब में इन्होंने कहा कि मैंने वॉइस कीबोर्ड कर रखा है, मैं इंग्लिश बोलती जाऊँगी तो मेरा वॉइस कीबोर्ड उर्दू ट्रांसलेट करके आपको सेंड करता जाएगा, लेकिन इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ सही कर लीजिएगा। हाँ, ये तरीका भी सही है कि जो लोग उर्दू के ऊपर अबूर नहीं रखते, उर्दू लिखना नहीं जानते, तो वो अगर इंग्लिश कीबोर्ड कर लें ट्रांसलेट वाला तो वो भी काम आ जाता होता है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो इन्होंने कहा जी शुक्रिया। तो ये इन्होंने अपनी डिटेल शुरू की है। ये आप अपनी तवज्जो इनकी डिटेल पे कीजिएगा। ये मैसेज इनका पढ़िएगा, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नूर भाई, मेरा नाम मुकद्दस है, मैं हाफ़िज़ा हूँ,
دوہری شہریت رکھتی ہوں، پاکستان راولپنڈی سے ہوں، میری تعلیم MBA ہے، میں یہاں اسپین بینک میں جاب کرتی ہوں۔ راولپنڈی کے ساتھ چکوال والی سائڈ پر ہماری کچھ زمینیں تھیں، ابو کے فوت ہونے کے بعد وہ میں نے بیچ دیں اور یہاں اسپین میں فلیٹ خرید لیا، کیونکہ میری ددیال والے جو داد کے رشتہ دار ہیں وہ لالچی تھے اور ابو کے بعد ہماری زمینیں ہتھیانا چاہتے تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ، اللہ معاف کرے، پرایا کھا کے پتہ نہیں کیا مرنا نہیں ہے انہوں نے، کرنا نہیں کیا ہے۔ خیر، ان کا یہ اگلا میسج پڑھیے گا۔ میرے ابو نے اپنی زندگی کے 30 سال اسپین میں گزارے، انہوں نے شادی بھی یہیں پہ کی، یعنی میری امی اسپین یاد ہیں۔ میری امی پہلے کرسچن تھی، یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے ان کی، وہ جو کی بورڈ ہے وہ کچھ غلطی کر جاتا ہے، تو میری امی پہلے وہ کہتی ہیں کہ کرسچن تھی، ابو سے شادی کے وقت کرتے وقت مسلمان ہوئی اور پھر بالکل پکی مسلمان ہوئی۔ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، تفسیر سمجھی اور حفظ کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہم تینوں بہنوں کو بھی حفظ کروایا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہم سب 5 وقت کی نمازی ہیں اور اپنی جاب کر کے حلال کماتی ہیں، ماشاءاللہ، ویری گڈ، زبردست۔ تو میں نے کہا بہت اچھی میری بہن، تو میں آپ کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں، تو اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ وہ مجھے اچھے لوگوں سے ملواتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب اچھے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور اپنا رشتہ نوٹ کرواتے ہیں۔ یہ میسج ان کا پڑھیے گا۔ میں نے آپ کا YouTube چینل دیکھا، اپنی امی سے آپ کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی، انہوں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیابی دے اور غریب دکھی خواتین کے رشتے کروانے کی مزید توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ جی۔ آپ لوگوں کے یہ الفاظ میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے میری بہن، اپنی باقی ڈیٹیل بتائیں پلیز۔ تو انہوں نے آگے لکھا، نور بھائی ہم لوگ 7 سال پاکستان میں رہی ہیں، ہمیں پاکستان کے لوگ اس وجہ سے بہت اچھے لگتے ہیں کہ وہ واقعی انسان ہیں، دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، ماشاءاللہ، اور دین کے بہت قریب ہیں، دین کے لیے بہت سنجیدہ ہیں، جبکہ یہاں اسپین میں مشینی زندگی ہے، بس اپنا کام کرو اور اپنے کام سے کام رکھو اور بس۔ جی یہی ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر۔ ہمارا وطن، ہمارے وطن کے لوگ ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہیں، اور دین کے لیے بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے ماشاءاللہ پکے مسلمان ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں پاکستانی بنایا۔ تو ان کا اگلا میسج، ہم 3 بہنیں ہیں، مجھ سے چھوٹی 2 بہنوں کی شادیاں میں نے یہاں اسپین میں ہی بہت اچھے لڑکوں سے کروائیں، لیکن افسوس کہ کامیاب نہ ہو سکیں، دونوں طلاق لے کر گھر بیٹھی ہیں۔ افسوس ہے جی اس بات پہ کہ اکثر یہ باہر کے ملکوں میں زیادہ پرابلم یہ چل رہا ہے کہ وہاں رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، رشتوں کی قدر نہیں ہے، رشتے توڑتے وقت لوگ ذرا نہیں سوچتے اور نہ اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں، نہ اگلے کا دیکھتے ہیں، اور رشتہ توڑ کے پناہ کرتے ہیں۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو ان کا اگلا میسج مقدس حافظہ مقدس کا سنیے گا، پڑھیے گا۔ ہم پاکستان میں رشتے کرنا چاہتی تھیں، لیکن ایک تو ہمارے دادا کے رشتہ دار، ہمارے یعنی کہ ان کے ابو کے جو رشتہ دار تھے بہت ہی لالچی تھے، اور ان کے علاوہ ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر ابو کے فوت ہونے اور وہاں کی زمینیں بیچ دینے کے بعد ہم پاکستان سے کٹ کے رہ گئے ہیں، اب ہمارا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے دکھ سے کہہ رہی ہیں، آپ شکر کریں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ بہت بڑی یہ سعادت ہے، اللہ نے ہمیں ایک اچھے ملک میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ یہ دیکھیے نور بھائی صاحب، میں گھر کی بڑی ہوں اور میں نے اس لیے پہلے چھوٹی بہنوں کی شادی کی اور پھر اپنی کروانا چاہتی تھی کہ بہنوں کی پھر طلاق ہو گئی۔ اب میں یہی چاہتی تھی کہ ان کے گھر بسانے کے بعد میں اپنے بارے میں سوچوں گی، لیکن اب امی اور سسٹر سے پہلے میری ہی شادی کروانا چاہتی ہیں کہ پہلے تمہارا گھر بس جائے، بہت عمر ہو گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ میری بہن میں تینوں کی شادیاں کروا دوں گا، آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ مکمل ڈیٹیل دیں تاکہ میں کوئی رشتہ دیکھ سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے اپنی ڈیٹیل دیتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے رشتے ملتے ہیں، یعنی اس کے بعد باقی بہنوں کی ڈیٹیل دیں گے۔ یہ جی انہوں نے ڈیٹیل اپنی لکھ کر دی ہے، یہ دیکھیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں خود بھی آپ۔ نام مقدس، عمر 38 سال، تعلیم MBA
لیے ازواجی حیثیت ہماری قد 5 فٹ 5 انچ، بینک میں جاب کرتی ہیں، ابو فوت ہو گئے ہیں، امی اور 2 بہنیں ہیں ان کی، اسپین میں اپنی رہائش ہے، امی اور 2 سسٹرز اور میں ہم سب پاکستانی اور اسپین نیشنلٹی ہولڈر ہیں، یعنی یہ چاروں ماں بیٹیاں اسپینش اور پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنی تصویر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میری تصویر میری اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دکھائیے گا۔ میں نے کہا جی فکر نہ کریں۔ یہ انہوں نے تصویر دی اپنی، اور ماشاءاللہ میں نے کہا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ، تو میں نے کہا کہ آپ تصویر ڈیلیٹ کر دیں، میں نے دیکھ لی ہے اور سیو کر لی ہے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں یہاں پہ ویڈیو بنا کے لگاؤں گا، تو تاکہ یہ میرا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور مجھے اچھے لوگ ملیں۔ مجھے اچھے لوگوں کی تلاش ہے، اچھے لوگوں کی ہمیشہ تلاش رہی ہے مجھے۔ انہوں نے کہا بھائی شکریہ، اور بھائی آپ اپنی فیس بتا دیں۔ میں نے بتایا کہ 25,000 روپے میری ٹوٹل فیس ہے اور یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی سبمٹ کر دیتی ہوں، تو ان کی فیس آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میری بہن، ورک کرتا ہوں اور آپ کے لیے اچھے رشتے دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بہنیں اور ماں شکر گزار ہوں گی کہ ہمیں آپ پاکستان سے پھر جوڑ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنے وطن سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ یہ پڑھیے گا آپ، یہ پڑھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کریں، ہمارا پاکستان ہے ہی بہت پیارا اور بہت میٹھا۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ میں نے پوچھا کہ اجازت ویڈیو لگا دوں، انہوں نے اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا کے رکھ رہا ہوں۔ تو ڈیئر ناظرین، رابطے کے لیے میں آپ کو نمبر اپنا لکھ دے دوں، 0300 881 6614۔ آپ نے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، واٹس ایپ اونلی، سمجھ آ گئی؟ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، کال نہیں کرنی، کال ناٹ الاؤڈ۔ بات تو سمجھ لیں پلیز، کال کر کے خود بھی مایوس نہیں ہونا اور مجھے بھی نہیں کرنا۔ رابطہ واٹس ایپ پہ کرنا ہے۔ واٹس ایپ کا میں آپ کو نمبر دے چکا ہوں، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو، اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میرا اور آپ کا مسلسل رابطہ رہ سکے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے انشاءاللہ ایک اچھا تعلق بنائیں گے، ایک اچھا ہمارا انشاءاللہ ہمدردی کا، دوستی کا رشتہ بنے گا۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کے نصیب میں ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کا رشتہ اچھے سے اچھا کروا سکوں۔ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں میرا یہ کلائنٹ ہے اور میں اپنے کلائنٹ کا رشتہ کروا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا فیملی ممبر ہے، اس کا رشتہ میں ایسے ہی کراؤں گا جیسے میں اپنے فیملی ممبر کا کروا سکتا ہوں۔ تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔